29واں پارہ ہم شروع کریں گے ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ نے سنا سورۃ الملک کہ میں نے تھوڑی سی تلاوت کی ہے، ہمارا 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سورۃ الملک کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، تقریباً سنن اربع میں ابن ماجہ، نسائی شریف، ابو داؤد، ترمذی، ساری احادیث کی کتابوں میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 ایسی آیات ہیں جو ان کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے مغفرت کی جو ہے نا کرتی ہے، اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو مشائخ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ اکثر کا معمول ہے کہ وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے نا تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے ارض و اسماء میں، اس کا بیان ہے، پھر رب العالمین کے وجود اور اس کی تکوینی جو وحدانیت کے دلائل ہیں ان کا بیان ہے، اور اس کے آخر میں پھر قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، تو یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ قلم کتنی اہم چیز ہے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے، حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو کہا کہ لکھو، تو اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہا کہ اب سے لے کر قیامت تک کے سارے معاملات لکھ دو تو اس نے وہ لکھ دیے۔ تو قلم اور کتاب جو ہے اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے حوالے سے ہم جیسے بارہا یہ بات کرتے رہتے ہیں، اس دور میں آج سے 1450 سال پہلے مکے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور یہ مکی صورت ہے، اس وقت مکے میں 17 لوگ صرف پڑھے لکھے تھے، اور لوگوں کو کتاب نام کا کوئی سمجھ لیں پتہ ہی نہیں تھا۔ کتاب کیا ہوتی ہے، قلم کیا ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، تعلیم کیا ہوتی ہے، ریسرچ کیا ہوتی ہے، انفارمیشن کیا ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس وقت قلم کی اہمیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے کہا۔ تو اس کی اہمیت، قلم کی اہمیت، اور دوسری یہ کہ قرآن مجید کی جو ہے نا عظمت اور معجزہ ہونا اس سے ظاہر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تک بھی جتنا بھی علوم پہنچے ہیں وہ بھی قلم کی ہی وجہ سے پہنچے ہیں، اور آج قلم کی جدید ترین جو چیزیں ہیں جیسے کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ ساری چیزیں بھی یہ ایک طرح سے قلم کی ہی دوسری فارم ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون یہاں بیان کیا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی سیرت جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، جو قرآن مجید نے کہا وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے قرآن صامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے قرآن ناطق ہے۔ ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، تو ایک صامت خاموش قرآن ہے یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، اور بولنے والا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے نا ایک طرح سے یعنی عملی نمونہ ہے، یعنی قرآن مجید کی عملی تفسیر جو ہے نا آپ کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے جائیں گے تو آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ امپلیمنٹڈ فارم میں نظر آئے گا کہ قرآن مجید کی اپلیکیشن کیا ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز کرتے کہتے ہیں اس کی اپلیکیشن کیا ہے، کوئی بھی کام بناتے ہیں، چیز کرتے ہیں تو اس کی اپلائی اس کو کر کے دکھائیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس کے بعد اس میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو ہم سب کے لیے بڑا ہی جھنجھوڑنے والا ہے۔
وہ یہ ہے کہ یمن کے پاس ایک باغ تھا، اس کا جو مالک تھا وہ اس میں سے غریبوں مسکینوں کو دیا کرتا تھا، اس میں سے جو بھی آتا تھا پھل اور جو بھی اس کی پیداوار ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد، اس کے جو وارث تھے، انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے، نہیں ہمارے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں، میرا تو کاروبار ہی بڑا ڈاؤن ہے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیا کروں، میرا وہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہیلے بہانوں سے مسکینوں اور غریبوں کو محروم کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کی پوری تفسیر ہے، آپ کبھی پڑھیں تو بڑا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج کوئی مسکین نہ آنے پائے ہمارے پاس، راتوں رات ہی نکلو صبح صبح تاکہ کوئی مسکین نہ آ جائے، تو ہم فٹافٹ جو ہے سارا اکٹھا کر کے مال لے آئیں، تو ہمارے پاس تو غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہ سارا تباہ ہو گیا ہوا تھا، پھر وہ اپنے آپ کو افسوس کرنے لگے۔ تو اس میں یعنی سبق یہی ہے کہ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ثروت دی ہے، دولت دی ہے، کہیں ہم تو ایسا نہیں سوچتے، کہیں ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یار غریب آ گیا تو اب کیا اس کو میں کروں، یہ تو آ ہی جاتے ہیں، اور میں کہاں سے، میرے تو حالات ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے اتنا خرچ کروں، یہ کروں۔ تو اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اگلی صورت جو ہے وہ صورت الحاقہ ہے۔ اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شان بیان کی گئی ہے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، حالانکہ آپ نہ تو شاعر ہیں، یہ قرآن مجید ایک بزرگ کا لایا ہوا ہے، یعنی فرشتے کا لایا ہوا ہے، اور آپ نہ تو شاعر ہیں لیکن یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے، اور نہ آپ کوئی کاہن ہیں لیکن یہ نصیحت قبول نہیں کرتے، یہ تو اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا قرآن ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ سورۃ المعارج میں جو اہم مضمون بیان کیا گیا ہے وہ انسان کی فطرت اور طبیعت کے حوالے سے ہے کہ انسان بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے، اس کو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو چیختا چلاتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی نعمت مل جائے تو پھر اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو، میرے جیسا تو کوئی آیا نہیں ہے، میں تو سب سے بڑا رئیس ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مال آ جائے تو پھر بخل کرتا ہے، پھر کنجوسی کرتا ہے، پھر اس کا دل نہیں کرتا کسی کو دینے کو۔ اور لیکن اس میں ایکسیپشنل کیس ایک بتایا ہے کہ لیکن جو حقیقی نمازی ہیں، جو الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے جو حقیقی نمازی ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، اور ان کی آگے پھر صفات بھی بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور نہ کرنے والوں دونوں کے لیے حصہ ہوتا ہے، یعنی دونوں کو وہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حساب کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی عبادت بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، یار کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے، کچھ غلط نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ زنا اور جنسی خلاصت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ حق و عدل کی گواہی دیتے ہیں، یعنی کہیں اگر گواہی دینی پڑے تو وہ حق و عدل کی گواہی دیتی ہیں، جس کو سچ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ اس طرح ہے، ڈنڈی نہیں مارتے، کوئی بائسنگ نہیں ہوتی ان کے اندر، کسی قسم کا تعصب ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ جو بات صحیح ہے وہی میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد جو آخری صفت ہے وہ یہی ہے پھر نماز کے حوالے سے ہے کہ وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں اور صحیح ادب و احترام سے اور واجبات سے ان کا التزام کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ مصلین کی یعنی حقیقی جو نمازی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النوح ہے۔ سورۃ النوح ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بے شمار صورتوں میں ہم پڑھ آئے ہیں اور پورے قرآن میں ان کے جگہ جگہ ذکر آتے ہیں، لیکن یہ صورت پوری یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے رسول تھے، اور شرک بھی انہی کے دور میں شروع ہوا، تو انہوں نے اپنی قوم کو اتنی تبلیغ کی، اور سارے انبیاء میں ان کی سب سے زیادہ عمر تھی، حضرت آدم سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی۔ ان کو اسی وجہ سے شیخ الانبیاء، بعض جو ہے نا آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو صبح و شام، دن رات، علانیہ خفیہ ہر طرح سے ان کی جو ہے نا تبلیغ کی، لیکن وہ باز نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اور جب ان کو اتنا سمجھایا لیکن انہوں نے وہ اپنے بتوں پہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ اپنے ود اور اپنے سوا اور جتنے بھی ان کے بتوں کے نام تھے ان کو نہ چھوڑو اور حضرت نوح کی بات نہ مانو۔
تو پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر غرق کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے۔ اس کے اہم مضامین میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک بازار ہے سوق عکاظ کے نام سے، تو اس طرف گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک نخلا نام کی جگہ ہے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، تو جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ تلاش کر رہی تھی دنیا میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ پہلے وہ آسمانوں پہ جاتے تھے، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن اب وہ جاتے تھے تو شہاب ثاقب جو ہے ان کو مارے جاتے تھے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ کیا تبدیلی آ گئی ہے دنیا میں، یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ پھر رہے تھے دنیا میں، تو وہ انہوں نے جب قرآن سنا تو انہوں کو لگا کہ یہی ہے، پھر وہ انہوں نے پورا سنا، پھر وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے تبلیغ کی اور باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ حضرت موسیٰ کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہمارے جنوں میں بھی کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ جناب غلط کام کرنے والے ہیں، کچھ صحیح کام کرنے والے ہیں، اور کوئی بیوقوف ہیں، کوئی عقل مند، اس طریقے سے ساری باتیں انہوں نے ان کا اقرار کیا۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیار اور بڑی محبت سے فرمایا کہ آپ راتوں کو، دن کو آپ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تو راتوں کو آپ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے ان پہ، آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کو کم کر لیں، آدھی رات کر لیں یا اس سے کچھ کم کر لیں، اور پھر آخر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی، اور عام مسلمانوں پہ بھی پہلے تہجد فرض تھی، صحابہ کرام پہ بھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی دیر سہولت ہو وہ آپ رات کی عبادت کریں، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم پہ فرض نہیں ہے، جو پڑھنا چاہے اس کے لیے مستحب ہے۔ تو یہ ساری بات اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری چیز نازل کرنے والے، یعنی قرآن مجید جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو سخت ترین سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، پسینے چھوٹ جاتے تھے، یعنی قطرے گرنے شروع ہو جاتے تھے سردیوں کے موسم میں بھی۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے بہت اس کی جو ہے نا وہ بہت بھاری ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے۔ اس میں ایک متکبر شخص کا بیان ہے۔ پہلی جو اس میں مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے کہ یہ شخص قرآن سنتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے وہ گمنڈ میں اور غرور میں مبتلا تھا، اور اس وجہ سے پھر وہ کہتا تھا کہ یہ معاذ اللہ سحر اور جادو اس کو پھر قرار دے دیتا تھا، حالانکہ اس کا دل مان رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن گمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہ میں اتنا بڑا چودھری، اور یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ یتیم اور مسکین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ یتیم کے اوپر کیوں قرآن نازل ہوا ہے، یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے چودھری کے اوپر نازل ہوتا، تو اس تکبر کی وجہ سے وہ نہیں مانتا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے سے سوال ہوگا قیامت کے دن، جو بھی اس کی رایا ہے، جو بھی اس کے انڈر لوگ ہیں، اگر باپ ہے تو اولاد ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوگا اس کے نیچے جو بھی لوگ ہیں اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور پھر دوزخیوں کے بارے میں ہے کہ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے لا ڈالا، تو وہ اس کا جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، پہلا جواب یہ دیں گے، دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی بڑی بار بار تاکید کی ہے، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کے جو ہے نا مدد کرنا۔ تیسرا یہ کہ ہم فضول بحثیں کرتے تھے اور گمراہی کی حمایت کیا کرتے تھے، اور تیسرا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ وجوہات تھیں جس وجہ سے جہنمی کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے جس میں قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ تو مفسرین نے 3 قسمیں بیان کی ہیں نفس کی۔ پہلا نفس ہے نفس امارہ، یعنی یہ انسان کو برائی کی تاکید کرتا ہے، برائی کی تلقین کرتا ہے، کہ برائی کے لیے ابھارتا ہے۔ اور دوسرا نفس لوامہ ہے، جو انسان اگر برائی کرے تو اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا، جس کو کہتے ہیں اب زندہ ضمیر انسان ہے، کسی کا ضمیر زندہ ہو تو ذرا سی اس سے غلطی ہو جائے تو وہ ملامت کرتا رہتا ہے، کوئی بھی 2 نمبری انسان کر لے تو اس کو ملامت کرتا ہے۔
اور انسان اس کو کہتا رہتا ہے چپ ہو جا چپ ہو جا، کچھ نہیں ہوتا، میں نے تو ایسے ہی کیا ہے، اس کو دلائل دیتا ہے، لیکن وہ اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں کیا. تو بندہ اوپر سے کہتا ہے نہیں یار وہ یہ ریزن تھی نا، یہ وجہ تھی، اس وجہ سے میں نے یوں کیا ہے. تو وہ اندر سے شور کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو انسان کو اچھائیوں کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اچھے کام کریں، اور برائی سے نفرت بھی دلاتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اس کے بعد سورۃ الانسان ہے، جس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر ہے. ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ شکرے لوگوں کی اور ناشکرے لوگوں کی بات کی گئی ہے. یعنی ناشکرے جو ہے نا، عربی میں ناشکرہ کافر جو ہوتا ہے وہ ناشکرہ ہی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو کافر لوگ جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا، اس میں آخرت میں ان کو زنجیروں میں باندھا ہوگا، توق ڈالے ہوں گے، شعلوں والی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا. لیکن شکر گزار جو ہوں گے ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جام پلائیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی. اور ان کی پھر یہاں پہ شکر گزاروں کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ شکر گزار لوگ کون تھے، کیا کرتے تھے دنیا میں. تو ان کی پہلی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جب نظر مان لیتے تھے کوئی تو اس کو پورا کرتے تھے، قیامت سے ڈرتے تھے. اور تیسری یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. اب دیکھیں بار بار یہ بات آ رہی ہے، مسکینوں، یتیموں، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا. تو یہی نتیجہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں پہ نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں جو انہوں نے کام کیے ہوں گے اس کا صلہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے، آخری سورت اس پارے کی ہے. اس میں بھی جو ہے نا قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. ستارے جو ہے نا وہ بجھ جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو وہ مقررہ وقت پر لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا کہ نہیں. تو اس کو یوم الفصل بھی کہا گیا ہے قیامت کے دن کو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے. جس نے جو زیادتی کی ہوگی، 2 نمبری کی ہوگی، فراڈ کیا ہوگا، بے ایمانی کی ہوگی، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہاں پہ بار بار ایک آیت اس صورت میں آئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ہے نا ہلاکت ہوگی. یہ 10 دفعہ آیت آئی ہے اس میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. تو یہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے 29واں.